اللہ کے 5 نیک بندے جن کے بت بنائے گئے، اور کیوں بنائے گئے اور کس کے کہنے پر بنائے گئے اور کس نے بنائے۔ قوم نوح نے اپنے نبی کو کون کون سی اذیتیں دی، اور کشتی نوح اس وقت کہاں موجود ہے، اور کس درخت کی لکڑی سے کشتی بنائی گئی تھی جو اتنے بڑے طوفان کا مقابلہ کرتی رہی، اور کتنے دن تک مقابلہ کرتی رہی۔ ان سبھی سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں چوتھے نبی اور کفار کی طرف بھیجے جانے والے پہلے رسول ہیں۔ طوفان کے بعد چونکہ آپ سے نسل انسانی چلی، اس لیے آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیانی زمانے میں اللہ کے 5 نیک اور صالح بندے گزرے ہیں جن کے بہت سے لوگ تابع دار تھے۔ لوگ ان سے بے پناہ محبت کرتے اور ان کے احکامات کی پیروی کرنا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ خدا کی قدرت کے جلد ہی ان 5 کا انتقال ہو گیا، لیکن عرصہ دراز تک یہ لوگ ان کے نقش قدم پر عبادت اور اللہ کے احکامات کی اطاعت کرتے رہے۔ یہ عمل شیطان کے لیے نہایت تکلیف دہ تھا، چنانچہ اس نے انہیں سمجھایا کہ تم جن بزرگوں کے تابع عبادت کرتے ہو، اگر ان کی تصاویر بنا کر اپنے سامنے رکھ لو تو تمہیں عبادت کے دوران خشوع و خضوع حاصل ہوگا۔ وہ لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور ان کے مجسمے بنا کر اپنی عبادت گاہوں میں رکھ لیے۔ کچھ اور وقت گزرا، پرانے لوگ مر کھپ گئے، نوجوان نسل نے ان کی جگہ لے لی، تو شیطان نے ان کو یہ کہا کہ تمہارے بزرگوں کے خدا اور معبود یہی 5 بت تھے جن کے مجسمے تمہارے بزرگوں نے اپنی عبادت گاہوں میں سجا رکھے ہیں۔ چنانچہ قوم نوح نے ان کی بت پرستی شروع کر دی، اور وقت کے ساتھ ساتھ ان 5 بتوں کی شہرت میں اضافہ ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ پورے عرب میں ان کی زور و شور سے پوجا شروع ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے 40 سال کی عمر میں نبوت عطا فرمائی۔ طوفان سے پہلے آپ مسلسل اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، جس کے جواب میں ان کی قوم انہیں سخت ترین اذیتیں دیتی رہی۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نبی کو اپنی قوم کے ہاتھوں اتنی تکلیف اور اذیت نہیں پہنچی جتنی حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کے ہاتھوں برداشت کرنا پڑی۔ کافر انہیں ڈراتے، دمکاتے اور تبلیغ سے باز رکھنے کے لیے اس قدر تشدد کرتے کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔ کبھی ان کے گلے میں پھندا ڈال کر بازاروں میں گھسیٹتے پھرتے، کبھی اتنا زد و کوب کرتے کہ ان کی قوم سمجھتی کہ اب یہ مر چکے ہیں، چنانچہ انہیں کمبل میں لپیٹ کر کسی مکان یا ویرانے میں ڈال دیتے۔ لیکن جب انہیں ہوش آتا تو دوبارہ اپنی قوم کو راہ حق پر بلانے میں مصروف ہو جاتے۔ امام بخاری نے حدیث نقل فرمائی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کی حکایت بیان فرما رہے تھے کہ ان کی قوم کے لیے لوگوں نے بے پناہ تشدد کر کے انہیں لہو لہان کر دیا۔ وہ اپنے منہ سے خون پونجتے جاتے اور یوں دعا کرتے جاتے، اے پروردگار میری قوم کو بخش دے، وہ نادان ہے۔ آپ نے 950 سال تک اپنی قوم کو خفیہ اور اعلانیہ ہر طرح سے تبلیغ فرمائی، اور اس دوران قوم کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں اور تکلیفوں کو کھندہ پیشانی سے برداشت کیا اور صبر و تحمل کا مظاہرہ فرمایا۔ عرصہ دراز تک قوم کو نصیحت کرنے کے باوجود صرف 80 افراد نے ایمان قبول کیا، اور جب قوم کے ایمان لانے اور راہ راست پر آنے کی کوئی امید باقی نہ رہی تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے خلاف دعا کی جو قبول ہوئی۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر کے نجات بخشی، اور کافروں کو طوفان کا عذاب بھیج کر ہلاک کر دیا، اور عرش الہی سے حکم نازل ہوا، اے نوح، تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا۔ تم جو غم کر رہے ہو ان کی وجہ سے غمگین نہ ہو، اور ہمارے حکم سے ہمارے روبرو ایک کشتی بناؤ، اور ان کافروں سے متعلق اب کوئی گفتگو ہم سے نہ کرنا، کیونکہ یہ سب لازمی طور پر غرق کر دیے جائیں گے۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر تحریر کرتے ہیں کہ بعض بزرگوں کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم بھی فرمایا کہ فلاں درخت اگاؤ جس کی لکڑی سے تم کشتی بنا سکو، تو حضرت نوح علیہ السلام نے وہ درخت اگائے اور 100 سال تک اس کا انتظار کیا، پھر اسے کاٹ کر اس کے ہموار تختے بنائے۔ اس کام میں بھی ایک قول کے مطابق 100 سال اور دوسرے قول کے مطابق 40 سال کا عرصہ لگ گیا۔ محمد بن اسحاق حضرت سوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ لکڑی ساگوان کی تھی، دوسرے قول کے مطابق وہ صنوبر کے درخت کی لکڑی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس کشتی کی لمبائی 1200 گز اور چوڑائی 600 گز تھی، جبکہ مختلف روایت کے مطابق اس کی لمبائی چوڑائی میں فرق ہے۔ مفسرین کے درمیان لمبائی اور چوڑائی میں تو اختلاف ہے، لیکن کشتی کی اونچائی سے متعلق سب متفق ہیں کہ وہ 30 گز اونچی اور 3 منزلہ اونچی تھی، جبکہ ہر منزل 10 گز کی تھی۔ سب سے نچلی منزل عام حلال جانوروں اور وحشی جانوروں کے لیے، درمیانی انسانوں کے لیے، اور بالائی منزل چرند پرند کے لیے مقرر کی گئی تھی۔ کشتی کے اوپر ایک ڈھکن تھا جس سے وہ بند کر دی جاتی تھی، گویا وہ کشتی آج کل کے زمانے کی عظیم آبدوز تھی۔ حضرت سوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ کشتی کے اندرونی و بیرونی حصوں پر اور نیچے ہر جگہ اچھی طرح تارکول مل دینا تاکہ پانی اندر نہ آ سکے،
اور کشتی کا سامنے کا حصہ اٹھا ہوا ہو تاکہ وہ پانی کو چیرتی ہوئی آگے بڑھتی رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کشتی بنانے میں مصروف ہو گئے۔ قوم کے سردار آپ کے پاس سے گزرتے تو ہنستے، مذاق اڑاتے اور کہتے، اے نوح، اس کشتی کو تم چلاؤ گے کہاں؟ کیونکہ یہاں تو دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ کوئی کہتا معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام اس کشتی کو ریتلے صحرا میں چلائیں گے۔ تو اس پر اللہ نے اپنے نبی کی جانب سے جواب دیتے ہوئے فرمایا، اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو تو ہم بھی تم سے مذاق کریں گے، اور ہم بھی تم پر ایک دن ہنسیں گے جیسے تم ہم پر ہنستے ہو۔ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ عذاب کس پر آتا ہے، اور جس شخص پر بھی عذاب آئے گا وہ اسے ذلیل کر کے رکھ دے گا اور اس پر دائمی عذاب اتر جائے گا۔ کشتی تیار ہو چکی تھی، اور پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب تم اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں میں سے جوڑے جوڑے سوار کر لو، اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات ہو چکی ہے، اور سب اہل ایمان کو بھی جن کی تعداد بہت کم تھی۔ اللہ کے حکم کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے ہر مخلوق کا ایک ایک جوڑا کشتی میں رکھ لیا۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ کشتی میں نباتات بھی رکھے گئے تھے۔ ان میں حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے سام، حام اور یافس شامل تھے جو کہ ایمان لا چکے تھے، اور ان کی بیویاں، اور چوتھی یام کی بیوی بھی شامل تھی جسے کنعان بھی کہا گیا۔ وہ کافر تھا اور اسی طوفان میں غرق ہوا، جبکہ اس کی بیوی مسلمان ہونے کی وجہ سے کشتی میں سوار تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو کشتی میں سوار کر کے اس کے دروازے سختی سے بند کر دیے اور خود عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی میں سوار ہو جائیں تو کہو سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہو کہ اے میرے رب، مجھے بابرکت اتارنا، اور تو ہی بہتر اتارنے والا ہے۔ ابھی کشتی میں سوار ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ طوفان کے آثار ظاہر ہونے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے زمین کے ہر گوشے سے پانی ابلنے لگا۔ آسمان سے ہونے والی قیامت خیز بارش ہر شے کو بہا لے جانے کے در پہ تھی۔ گویا قیامت کا منظر تھا۔ اونچے سے اونچے پہاڑ بھی پانی میں ڈوبتے چلے جا رہے تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی انہیں اور ان کے ساتھیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے اللہ کے حکم سے اور اس کی حفاظت میں خطرناک اور بپھری موجوں کے درمیان رواں دواں تھی، ورنہ اتنے طوفانی پانی میں لکڑی کی کشتی کی حیثیت ہی کیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ایک دوسرے مقام پر بطور احسان فرمایا، اور جب پانی میں طغیانی آ گئی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دیں، اور تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ حضرت نوح علیہ السلام تیسری منزل کی ایک اونچی کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کنعان کو دیکھا جو ایک اونچے مقام پر موجود تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مخاطب کیا، اے میرے بیٹے، تو ہمارے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کا ساتھ نہ دے۔ اس نے کہا، ابا جان، آپ میری فکر نہ کریں، میں ابھی اس سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، آج قہر الہی سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ابھی یہ گفتگو جاری ہی تھی کہ اچانک ان دونوں کے درمیان پانی کی ایک بڑی لہر حائل ہو گئی اور وہ غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کیا، اے پروردگار، تو نے میرے گھر والوں کی بخشش کا وعدہ فرمایا ہے، تو میرا یہ بیٹا بھی میرے گھر والوں میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ طوفان نوح میں پانی کی بلند ترین لہروں نے روئے زمین کے تمام پہاڑوں کو چھپا لیا تھا۔ زمین پر کوئی شے زندہ سلامت نہ تھی، سب کچھ نصیت و نبود ہو چکا تھا۔ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی جو اللہ کی مدد سے پانی کی بلند و بالا بپھری خوفناک موجوں میں تیر رہی تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 80 افراد تقریباً 150 دن تک کشتی میں موجود رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کشتی کا رخ مکہ مکرمہ کی جانب پھیر دیا تو 40 دن وہ بیت اللہ کے گرد چکر لگاتی رہی۔ اس کے بعد اس کا رخ جبل جودی کی طرف پھیر دیا گیا، جہاں پہنچ کر وہ ٹھہر گئی۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قوم نوح کے یہ افراد رجب کی 10 تاریخ کو کشتی میں سوار ہوئے اور 150 دن تک پانی میں رہے، جن میں سے 1 ماہ جبل جودی پر ٹھہرے رہے۔ پھر محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو کشتی سے باہر آئے۔ ابن جریر بیان کرتے ہیں کہ اس دن سیلاب کے عذاب سے نجات حاصل ہونے پر وہ لوگ اللہ کا شکر ادا کرنے کے طور پر روزے رکھتے تھے۔ محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے طوفان نوح روکنے کا ارادہ فرمایا تو زمین پر زبردست ہوائیں چلائیں، جس سے پانی رک گیا، چشمے ابلنے بند ہو گئے اور پانی کم ہونا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ زمینیں خشک ہو گئیں۔ تو رات کی روایت کے مطابق کشتی جبل جودی پر رجب کی 10ویں تاریخ کو ٹھہری اور 10ویں مہینے شوال کی پہلی تاریخ کو پہاڑوں کی چوٹیاں نمودار ہونا شروع ہو گئیں۔ پھر مزید 40 روز گزر جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کی کھڑکی کھولی اور ایک کوے کو یہ جانچنے کے لیے بھیجا کہ جا کر دیکھو اور بتاؤ کہ طوفان نے زمین پر کیسی تباہی مچائی ہے، لیکن کوا واپس نہ آیا کیونکہ وہ مرداروں کا گوشت کھانے میں مصروف ہو گیا تھا۔
پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کو بھیجا تو وہ کچھ دیر بعد واپس پلٹ آیا۔ اس کے پاؤں وغیرہ پر کوئی ایسی علامت نظر نہیں آئی جس سے زمین پر پانی کی موجودگی کا علم ہوتا۔ نوح علیہ السلام نے کھڑکی سے باہر ہاتھ نکال کر کبوتر کو پکڑا اور کشتی کے اندر داخل کر لیا۔ پھر 7 دن گزر جانے کے بعد یہ معلوم کرنے کے لیے کہ زمین کی کیا حالت ہے، آپ نے کبوتر کو دوبارہ بھیجا۔ کبوتر جب واپس آیا تو اس کے منہ میں زیتون کا پتا تھا۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ اب پانی سطح زمین سے کم ہو گیا ہے۔ پھر 7 دن گزرنے کے بعد کبوتر کو بھیجا، لیکن اس مرتبہ کبوتر واپس نہیں آیا۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام نے اندازہ لگا لیا کہ سطح زمین ظاہر ہو چکی ہے۔ یقیناً کبوتر نے بھی کہیں ٹھکانہ تلاش کر لیا ہوگا۔ طوفان کی ابتدا اور کبوتر کو بھیجنے کے درمیان 1 سال مکمل ہو گیا اور دوسرے سال کا پہلا دن بھی گزر گیا تو سطح زمین کا ظہور شروع ہو گیا، جنگل بھی ظاہر ہو گیا۔ تب حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کا ڈھکن کھول دیا۔ اہل کتاب کے مطابق اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب کو کشتی سے آہستہ آہستہ باہر نکال لو۔ پھر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے وعدہ فرمایا کہ آئندہ کبھی اہل زمین پر ایسا زبردست طوفان نہیں آئے گا، اور اس وعدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک علامت مقرر فرما دی جسے قوس قزح کہا جاتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ قوس قزح اللہ تعالیٰ کی طرف سے طوفان سے امن کا پیغام ہے۔ قوس قزح بارش کے دنوں میں آسمان پر تلوار کی شکل میں کئی رنگوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جودی پہاڑ سے نیچے اترے اور ایک بستی تعمیر کی جس کا نام سمانین رکھا، یعنی 80 افراد کی بستی۔ اسی دوران ایک مرتبہ صبح سو کر اٹھے تو ہر شخص کی زبان بدل چکی تھی، یعنی کل 80 زبانیں وجود میں آ چکی تھیں۔ لوگ ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام سب کی زبانوں کو سمجھتے اور ہر ایک کی ترجمانی فرماتے تھے۔ دنیا بھر کے بڑے بڑے جغرافیہ دان، مورخین، ماہرین اور سائنسدان اپنے جدید ترین آلات اور بہترین سفری سہولتوں کے باوجود آج تک کشتی نوح کے اصل مقام کے بارے میں کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکے۔ اس کے برخلاف قرآن کریم نے آج سے 1400 سال پہلے کشتی نوح کے ٹھہرنے کی جگہ کوہ جودی کو قرار دیا تھا۔ یہ پہاڑ وادی دجلہ اور فرات کے قریب واقع ہے۔ طوفان نوح کا قصہ تورات، انجیل اور قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ چنانچہ یہود و نصارہ اور اہل مغرب بھی کشتی کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ بائبل میں کشتی کا نام آرک بتایا گیا ہے۔ یورپ کے ماہرین کے گروپ نے کشتی کی تلاش میں اپنی تحقیق کا آغاز کیا اور انہوں نے کہا کہ ترکی میں واقع ارارات نامی پہاڑ کی چوٹی پر کشتی کی موجودگی کے شواہد ملے ہیں۔ مشہور کرسچن سائنس مانیٹر کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ترکی کے مشرقی علاقے میں واقع کوہ ارارات کی 14,000 فٹ بلندی پر کشتی نوح کے آثار پائے جاتے ہیں، جبکہ ترکی اور چین کے سائنسدانوں نے 2010 عیسوی میں اپنی تحقیق کی روشنی میں ترکی کے صوبے آگری میں واقع ارارات پہاڑ پر کشتی کی موجودگی کا اعلان کیا۔ اسی طرح اکثر علماء سمیت 2 صدی ہجری میں بغداد میں پیدا ہونے والے مشہور و معروف مورخ ابو محمد قتیبہ نے بھی کوہ ارارات کو کوہ جودی قرار دیا ہے۔ مورخ سید قاسم محمود لکھتے ہیں کہ موجودہ کوہ ارارات 3 ممالک ترکی، روس اور ایران کے مابین سرحدی نشان کا کام دیتا ہے۔ البتہ یہ پورا علاقہ ترکی کے پاس ہے، جبکہ کوہ جودی دجلہ و فرات کے قریب ہے اور ان دونوں کے درمیان کئی 100 میل کا فاصلہ ہے۔ بہرحال امت مسلمہ کے لیے حرف آخر قرآن کریم کا حکم ہے کہ کشتی نوح کوہ جودی پر واقع ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا طوفان نوح کا قصہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک، شیئر اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں